أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان
ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اس وقت خاکسار نے سورت البقرہ آیات 171 اور 172 اور اسی طرح سورت الطور آیت نمبر 22 یعنی 22 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی سورت البقرہ کی آیات 171 172 میں اللہ فرماتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ کیا ایسی صورت میں بھی، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، یعنی سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، فرماتا ہے کیا ایسی صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادی کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ اگلی آیت کریمہ جو 172 ہے اس میں اللہ فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو اسے پکارتا ہو جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ سنتا نہیں۔ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ کچھ عقل نہیں رکھتے۔ سورت الطور کی آیت نمبر 22 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ یعنی آگے آخری جو زندگی ہمیں ملنے والی ہے ہماری اموات کے بعد، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ ہم نیک جو ماں باپ ہوں گے، ان کی جو اولادیں ہیں، جو ان کے نیک ایمان اور ان کے نیک اعمال کی جو پیروی کرنے والی اولادیں ہوں گی، تو ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ سامعین کرام، خاکسار کا جو گزشتہ خطبہ جمعہ تھا اس کا عنوان اس طرح تھا کہ قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں جب مذہب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر مذہب میں لوگوں کو یہ بیماری یا تو لگ جاتی ہے یا لگا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اگرچہ وہ غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں، نفس لوگوں کو گمراہ کر بیٹھتے ہیں یا دیدہ دانستہ قوموں کو یا جماعتوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جب وقت زیادہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ کتنے بھی غلط ہوں لیکن ان غلط عقائدوں کو چھوڑنے کے لیے افراد جماعت یا افراد امت تیار نہیں ہوتے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خاکسار کا گزشتہ جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان اس طرح تھا کہ قوموں کی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماری۔ اللہ کرے کہ اس وقت جو دنیا میں لوگ ہیں سارے جو جن مذاہب کی بھی پیروی کر رہے ہیں، اللہ ان کو سمجھ دے، فہم دے، اور یہ جو آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، اللہ کرے وہ ان بیماریوں سے نجات پا جائیں، اور جو حق اور سچ کی تعلیم ہے جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے دنیا میں کہ کامل شریعت قرآن کریم کی رنگ میں دنیا میں لائے، اللہ کرے کہ دنیا کے تمام لوگوں کو دین مصطفیٰ یا دین اسلام کی پیروی کرنے کی اور اس دین حقہ میں داخل ہونے کی توفیق مل جائے۔ تو خاکسار کی آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان اس طرح ہے کہ نیک والدین کے ساتھ ان کی نیک اولاد بھی ملا دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اور صحت
آئندہ جو ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان میں ہم ادا کریں گے۔ سامعین کرام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ دارالابتلاء ہے یہ دنیا جو ہے، تو لوگوں کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی ہم بنی آدم ہیں کہ ہم ماں وقت اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی پڑتال کرتے رہیں، کیونکہ اسی میں فائدہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جتنی بھی غلطیاں کر چکے ہوتے ہیں پہلے، تو وہ ان غلطیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مرسل بھی آ جاتا ہے اور پیغمبر بھی ان کی زندگیوں میں آ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کی جنہیں بیماری لگی ہوتی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی تلقین کو نہیں چھوڑتے، یعنی وہ غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھ فہم سے، بصیرت سے کام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اگرچہ ان کے وقت میں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول کھڑا ہوتا ہے، وہ جتنی بھی اچھی باتیں، نیک باتیں، اصلاح کی باتیں ان کو بتائے، لیکن وہ اپنے وقت کے مرسل کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا ان کی برین واشنگ ایسی کر دی جاتی ہے، ذہنی تطہیر ایسی کر دی جاتی ہے، یا اس قسم کے رستوں پر ان کو چلا دیا جاتا ہے کہ وہ ان رستوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے، عقل مند وہی بندہ ہے، یا متقی انسان وہی ہوگا جو ہمہ وقت اپنے ایمان کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہا کرے، اور جتنی بھی گنجائش ہو اس میں اصلاح کی، تو وہ فوراً اپنی ایمان، اپنے اعمال میں اصلاح کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بنی آدم جو ہیں یہ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں آدم کی نسل سے اس دنیا میں پیدا کر دیا۔ اگر وہ نہ پیدا کرتا ہمیں تو ہم کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری پیدائش بھی، یعنی بنی آدم کی نسل میں ہماری پیدائش بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں، یہ جو دنیا ہے دارالابتلاء ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، یعنی فخر کرنے کی جگہ ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جگہ یہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے، ایسی چیزیں نفس لگا دیا انسانوں کے ساتھ، اور ایسی دنیا اللہ نے بنائی ہے کہ جس میں ہر انسان دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، متاع الغرور، یعنی فخر و آگے بڑھنے کی، اس میں یہاں پر لوگوں کے ساتھ یہ باتیں لگی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی بجائے ہمیں جو ہماری موت کے بعد اخروی زندگی جو ہمیں ملنے والی ہے، ہمیں چاہیے، ہم سے میری مراد یہ ہے کہ ہر بنی انسان کو چاہیے، بنی آدم کو چاہیے کہ اس کے لیے تیاری کریں کہ وہ جو اخروی زندگی ہے وہ کس طریقے سے میری بہتر بن سکتی ہے، اور جب میں موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو وہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ کی جناب سے پھر مجھے دائمی زندگی، وہ اخروی زندگی جو ملے، وہ کس طریقے سے میری مناسب یا اچھی یا ٹھیک بن سکتی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اخروی زندگی کی طرف توجہ کریں، اور یہ دنیا کی زندگی ہے، بھلے جس حال میں بھی گزرے تو انسان کو صبر کر لینا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ میری آزمائشیں ہیں اس دنیا میں جن میں سے اللہ تعالیٰ مجھے گزار رہا ہے۔ بہرحال اللہ کرے ہم سب کو توفیق ملے اور ہم سب اپنی اخروی زندگی کے لیے دن رات کام کریں، اور اپنے اعمال، اپنے ایمان کا محاسبہ بھی کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں چاہتا ہوں سامعین کرام کو جناب مولانا آغا سیف اللہ صاحب کا ایک کلپ چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں، اور جناب مولانا آغا سیف اللہ صاحب اپنے اس چھوٹی گفتگو جو ہے، بیان جو ہے، اس میں جو وہ فرماتے ہیں، پہلے میں بڑے اختصار کے ساتھ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں، بعد ان کا میں کلپ آگے چل کے میں سنا بھی دوں گا سامعین کو۔ جناب مولانا آغا سیف اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب جنبہ صاحب پر جماعت احمدیہ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں تو آپ بھی اعتراض کرتے ہیں، یعنی یہ مولانا سیف اللہ صاحب
خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے کسی ممبر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں یہ باتیں. آگے وہ کہتے ہیں کہ مطلب کہ آپ بھی اعتراض کرتے ہیں، یعنی وہ اس عاجز پر یا میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے افراد پر وہ یہ اپنی طرف سے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں یہ یزیدی ہیں، پلید ہیں وغیرہ. جب تم شخصی اعتراض کرتے ہو تو پھر جمبا صاحب پر بھی شخصی اعتراض ہوں گے، جھوٹے ہوں گے یا سچے ہوں گے وغیرہ. تو آگے وہ کہتے ہیں جمبا صاحب کا جو ہم زلف سلیمان ہے وہ میرا گہرا یار ہے. وہ میرے پاس اپنی ایک کتاب لے کر آیا کہ میں نے پیشگی مسلم موت پر یہ کتاب لکھی ہے، آپ اس پر تبصرہ کریں. میں نے اسے کہا کہ بھائی اسے لے جاؤ، یہ آپ اپنے ہم زلف جمبا صاحب کو دیں، وہ آپ کو اس پر جواب دیں گے، میں تو اس پر بحث نہیں کرتا وغیرہ. یعنی وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ سن لینا بعد میں ان کا یہ گفتگو. آگے وہ کہتی ہیں مولانا آغا سیف اللہ صاحب، وہ بھی یعنی مولانا سلمان صاحب بھی اپنے آپ کو درویش سمجھتے ہیں، وہ ان کا سگا ہم زلف ہے سلیمان. تو یہ ان کا الفاظ ہیں، یہ جو اب میں آپ لوگوں کو ان کی گفتگو سناؤں گا، ان کا کلپ ہے میرے پاس. تو مفصل کلپ بھی ان کا algulam.com پر لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، اب بھی سن سکتے ہیں، وہاں پر آن ایئر ہے. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، منٹ 1.5 منٹ کا، تو سامعین کو میں سناتا ہوں. چلو جمبا صاحب تے جماعت احمدیہ والے جڑے مطلب لاپرواہی یا نیگلیجنسی دے بندے جدوں اعتراض کردے نے میرا ماننا تو تسی کہتے ہو کہ یزیدی نے، پلید نے، فلانے نے، یہ ٹھنگرے نے. جدوں تسی شخصی اعتراضات کرتے ہو تو پھر جمبا صاحب دے شخصی اعتراضات ہونے جھوٹے ہوندے نے یا سچے ہوندے نے. تہاڈی طرف بیٹھ وہ تو پھر کہتے آؤ جی ججمنٹ کر دو، جی بیجا صاحب کہتے جمبا صاحب کہتے جی میرے گھر والے تو پتہ کر لو نہ بھی ہوں پھر والے آنا. میرا مطلب مجھے پتا ہے کہ جمبا صاحب بالکل فیل کے جمبا صاحب کا ہم ضرور تیرا ہے سلیمان، وہ میرا گہرا یار ہے. وہ لے کے آیا سی میرے کو کہ میں مسلم ماؤں کی پیشگوئی سے کتاب لکھی ہے تبصرہ کر، میں پڑھا لے جا. مطلب ہے یہ تو اپنے ہم ضرور سنتے جمبا صاحب نو وہ جواب دین تینوں میں نہ بحث کرنا تے نہ آنا. وہ بھی اپنے آپ کو درویش سمجھتا ہے کہ میں بڑا انہاں بالکل ہم سے تو ہے مستقال سلیمان. اچھا سامعین کرام، آپ لوگوں نے مولانا آغا سیف اللہ صاحب کا وہ ویڈیو کلپ سن لی ہے، جس میں ابھی شروع میں جو باتیں میں نے آپ لوگوں کے آگے بیان کی ہیں وہی وہ اپنے کلپ میں بھی بیان کرتے ہیں. آپ نے مولانا آغا سیف اللہ صاحب کے منہ سے وہ باتیں سن لی ہوں گی جو ابھی میں نے کی ہیں. لیکن یہاں پر میں چند باتیں یہ جو مولانا آغا سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں اپنی گفتگو میں، اس کے حوالے سے چند باتیں میں سامعین کے آگے رکھنا چاہتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں سامعین کو بھی. اور میں چاہتا ہوں کہ مولانا آغا سیف اللہ صاحب بھی یہ میری باتیں سنیں اور یہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا ہوا ہے پھر خود ہی اپنا تجزیہ کر لیں کہ کیا وہ جو باتیں اس عاجز کے حوالے سے یا میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے حوالے سے یا وہ جو میرا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ممبر تھا جن سے انہوں نے گفتگو کی تھی ٹیلی فون پر، کہ وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ درست کہا تھا یا غلط کہا تھا، یہ خود یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. جناب آغا سیف اللہ صاحب پہلی تو یعنی جماعت احمدیہ اصلاح پسند پر جس کا میں قائد ہوں اور مدعی مامور من اللہ بھی ہوں، اور میری جماعت کے دوسرے لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ قادیانی جماعت یا ان کے جعلی خلیفوں پر یا ارباب اختیار پر یا جو علماء ہیں جو بھی ہیں ان پر آپ الزام لگاتے ہیں. انہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آپ یزیدی ہیں، پلید ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے میں آغا سیف اللہ صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم لوگ نہیں الزام یہ لگاتے قادیانی جماعت احمدیہ پر یا ان کے جعلی خلیفوں پر یا ان کے ارباب و اختیار پر یا علماء پر، بلکہ ان کے ہی ماننے والے یعنی سابقہ جو جماعت احمدیہ کے ممبر تھے، قادیانی جماعت سے ان کا تعلق تھا، بڑے کوئی مبلغ تھا، مربی تھا، کوئی اور مطلب کہ پڑھا لکھا انسان تھا، تو وہ لوگ جو لکھتی ہیں کتابیں، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا کہ یہ کتابیں مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے کردار کے حوالے سے یا قادیانی خلیفوں کے حوالے سے جو جعلی خلیفے ہیں
ان کے حوالے سے یا قادیانی جماعت میں جو بد کرداریاں ہوتی ہیں یا ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ لکھیں. ہم نے کسی کو نہیں کہا، نہ میں نہ میری جماعت احمدیہ اسلاف سنت کے کسی ممبر نے، نہ ہم کہتے ہیں ان کو پلید یزیدی وغیرہ. یہ سارے جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ جو مبلغ ہیں سب کا پہلے رہے تھے، انہوں نے پھر چھوڑ دی جماعت. جب انہوں نے حق اور سچ کی باتیں کی تو پھر ظاہر قادیانی جماعت کا طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ وہ ایک فوراً نکال دیتے ہیں جماعت سے. تو یہ ان کے پاس ایک ایسا تلوار ہے اخراج اور مقاطعہ کی کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے پھر رہے ہیں وہ سچ ہو جھوٹ ہو. ہر جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والا جماعت احمدیہ قادیان میں ہے یا جماعت احمدیہ لاہور میں ہے، ان کو ان کے وہ جو قائدین ہیں ان کی بات بہرحال ماننی ہے، ان کو اطاعت کرنی ہے، وہ بات سچی ہو جھوٹی ہو. ان کا طریقہ کار ہی دونوں جماعتوں کا یہی ہے. تو میں کہتا ہوں مولانا آغا سیف اللہ صاحب سے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا پلیدیاں، ہم نہیں کہتے، بلکہ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے علماء کو. شفیق مرزا کو آپ جانتے ہیں، شفیق مرزا شاید آپ کا کلاس فیلو بھی رہا ہو اور آپ جانتے ہوں اچھی طرح وہ کون تھا. وہ آپ کا ہی مربی تھا، آپ کی طرح تھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کلاس فیلو بھی ہو. اب وہ فوت ہو چکا ہے. بہرحال وہ شہر صدوم کتاب لکھتا ہے، یا چودھری غلام سور صاحب وہ کتاب ایک لکھتے ہیں ربا کا راسپوٹین. اب دیکھو نا، یہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں. یہ دونوں میں مثالیں دی ہیں. یہ جو کتابیں موجود ہیں، بارہا میں وہ کتابیں اس وقت اسٹیج پہ دکھا بھی چکا ہوں لوگوں کو، میرے پاس ہیں اور بہت سارے احمدیوں کے پاس ہوں گے. ان میں یہ جو دو مصنف ہیں، لکھنے والے ہیں کتابیں، یہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد یا ان کے جعلی خلیفوں پر یا ان کے ارباب مختار پر یا اور بد کرداریوں کے حوالے سے جو باتیں لکھتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں. ہم نے نہیں کسی کو کہا، نہ میں نے نہ میری جماعتی احمدیہ صاحب سن کے کسی ممبر نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ایسے لکھو. ہاں، جو انہوں نے لکھا، یعنی جماعت احمدیہ قادیان میں ایک لمبا کہانی ہے کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ مرزا بشیر الدین محمود نے زیادتیاں کی، یعنی جنسی زیادتیاں کی. اور جب انہوں نے پھر اپنے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے پھر پوچھا مرزا بشیر الدین محمود احمد سے، تو جناب انہوں نے پھر وہ مبالغے کے لیے بلایا. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں. تو آگے مرزا بشیر الدین محمود احمد پھر چار گواہ لے کر کھڑا ہو گیا کہ جناب چار گواہ لے آؤ. تو یہ الگ بات ہے کہ چار گواہ کی کہانی کیا ہے، تو اس کی طرف میں نہیں جاتا. وہ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی پاکیزہ زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات ہے قرآن کریم میں. تو وہ تو ایک زبردست عظیم و شان جو نبی تھا، سید المرسلین تھا، اس کی زوجہ کے حوالے سے کچھ باغیوں نے، کچھ غلط قسم کے لوگوں نے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے الزام لگائے تھے ان کے کردار کے حوالے سے. تو اس کی پھر تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جو سورۃ نور میں جو باتیں ہیں چار گواہوں والی، تو پھر اللہ نے کہا تھا کہ ان سے مخالفین جو الزام لگاتے پھر ہیں وہ چار گواہ لے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب مسلمانوں میں کوئی بھی جنسی زیادتیاں کرتا پھرے اور پھر جب مظلوم لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس سے کہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیوں یہ ایسی زیادتی کی ہے، تو وہ آگے کہنا شروع کر دے کہ چار گواہ لے آؤ. تو یہ تو ایسا تو نہیں نا ہے کہ ہر نتھو پتو ہر قسم کی زیادتیاں کرے اور پھر آگے چار گواہوں کا لے کے کھڑا ہو جائے. تو میں اکثر کہا ہے، جوش ملی آبادی اس لیے اپنی زندگی میں اس نے لمحہ کہا تھا کہ اگر یہ دیکھا جائے چار گواہ والا مسئلہ تو پھر اسلام میں تو پھر زنا کی کوئی سزا ہی نہیں ہے. کیونکہ کون مجرم ہوگا یا انسان ہوگا جو چار گواہوں کے ساتھ اس کی زیادتی کسی کے ساتھ کرے گا. تو بہرحال یہ جو مولانا آغا سیف اللہ صاحب یہ جو فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں پلید ہیں یزیدی ہیں، ہم نہیں کہتے. یہ آپ کی جماعت احمدیہ قادیان کے ہی سابقہ علماء ہیں، آپ کی ہی جامعہ احمدیہ میں پڑھے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ ان کو جانتے بھی ہوں. مثلا چودھری غلام سور صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، شفیق مرزا بھی فوت ہو گیا، آپ لوگ ان کو جانتے ہوں گے. ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین جو سارے ہیں اس وقت، ان کے کرداروں کے حوالے سے باتیں لکھی. ہم نے نہیں کہا، نہ میں نے نہ میری جماعتی احمدیہ صاحب سن کے کسی ممبر نے ان سے نہیں کہا تھا کہ یہ باتیں تم لکھو. ہاں، اب سوال یہ ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود نے جتنے بھی جرائم کیے ان میں سے ایک جرم اس نے یہ بھی کیا کہ اس نے موت ذکی غلام مسیح الزماں
یا مسلم موعود کی پیشگوئی پر قبضہ بھی کر لیا جھوٹا دعویٰ کر کے. اب ظاہر ہے کہ وہ موعود ذکی غلام تو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا دیا ہی نہیں، اور نہ اس ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد یعنی محمدی مریم سے کوئی ایسا وعدہ فرمایا تھا کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تو قسم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں. میں باہر بتا چکا ہوں اپنے سامعین کو کہ تذکرہ ہے، میرے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہے، قادیانی جماعت میں دکھا دیں مجھے کوئی ایسی وحی جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام محمد علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہو کہ یہ ذکی غلام تیری ہی تخم سے اور تیری ذریت و نسل ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس طرح قرآن کریم سے ہمیں پتہ ملتا ہے کہ وہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا تو مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا. اب مرزا بشیر الدین محمود نے جھوٹا دعویٰ کیا. پہلے تو 1914 میں جماعت احمدیہ پر قبضہ کیا اور خلیفہ ثانی بن بیٹھا. یہ الگ بات ہے کہ خلافت کہاں سے آ گئی. مرزا غلام صاحب کے بعد کسی خلافت کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. نہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں اپنے بعد کسی خلافت کے سلسلے کا وعدہ کیا ہوا ہے اپنے ماننے والوں کے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں. البصیرت پڑھیں. بارہا میں بتا چکا ہوں کہ یہ سارا سب سے پہلے ابتدان مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اجتہادی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ اللہ نے مجھے بنایا ہے یا خلافت کی رضا مجھے پہنائی ہے وغیرہ وغیرہ. ان سے لا علمی میں یہ باتیں منہ سے نکلیں، جبکہ وہ بڑے سادہ انسان تھے اور منکسر المزاج انسان تھے اور بڑے متقی انسان تھے، برزیدہ انسان تھے. مرزا غلام صاحب کے وجود میں فنا تھے. باہر یہ اجتہادی غلطیاں تھیں ان کی. اگر کوئی میرا مخالف کہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجتہادی غلطی ہو گئی ہو اپنے آپ کو خلیفہ کہنے میں، تو میں اس سے مخالف سے یہی کہوں گا کہ مرزا غلام صاحب سے بھی ایسی غلطیاں بہت ساری ہوئی ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی امتی نبی تھے. مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے جانشین تھے، آپ کے ایک شاگرد تھے. تو وہ جو امتی نبی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ ہم جب دیکھتے ہیں اس کی تحریریں دیکھتے ہیں تو ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئیں. ساری زندگی وہ اس ذکی غلام کو اپنا جسمانی لڑکا سمجھتے رہے، حالانکہ وہ جسمانی لڑکے کے طور پر نہ اللہ نے ان کو دیا اور نہ اس ذکی غلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی مرزا غلام احمد سے کوئی ایسا وعدہ کیا کہ یہ تیرے ہی تخم اور تیری ہی ذریت و نسل سے ہوگا. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم ملک کیسا اس کی کیسے دفاع ہو سکتا ہے؟ تو اللہ ان پر رحم فرمائے. اور میں یہی کہوں گا آغا سیف اللہ صاحب سے کہ جناب ہم نے کسی مخالف کو نہیں کہا، نہ شفیق مرزا کو کہا، نہ چودھری غلام رسول صاحب کو کہا، اور بہت سارے لکھنے والے ہیں جو صاحب کا احمدی ہیں اب چھوڑ چکے ہیں. اور چھوڑا انہوں نے جماعت کو اس لیے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی اولاد کی کرتوتوں کی وجہ سے کہ بدکار قسم کے لوگ ہیں یہ. انہوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا اور اس کے بعد مرزا غلام صاحب کی مشن پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر آگے خلیفے بننے شروع ہو گئے. بل سب یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میں آغا سیف اللہ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں مخالفت میں، جن میں کہا گیا ہے ان کو یزیدی پلی جو بھی ہے مخالفوں نے کہا ہے، اور وہ بھی صاحب کا احمدی تھے. آپ جانتے ہیں نہ میں نے میری جماعت احمدیہ صاحب سن کے کسی بندے نے ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ کتابیں لکھو اور بشیر الدین محمود کے متعلق اس کے کردار کے متعلق یہ باتیں لکھو. ہم نے تو نہیں کہا، بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب 10 مارچ 1954 کو اللہ نے مرزا بشیر الدین محمود کی وطن کو قطع کیا تھا، یعنی شہر کو قطع کیا تھا، اس وقت تو میں پیدا ہوا تھا. یعنی اکثر میں نے کہا ہے بعض اوقات بھی مارچ میں میری مارچ 1954 میں پیدائش ہوئی ہے، لیکن اب میں نے تو اس کتاب میں ایپیلوگ میں لکھ دیا ہے باقاعدہ. اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تو 24 فروری 1954 کو پیدا ہوا تھا. تو اس کتاب کے ڈیوائن تھیری کے ایپیلوگ میں یہ باتیں میں نے لکھ دی ہیں. لیکن بارہا اس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں لوگوں کو کہ جیسے کہ میری والدہ صاحبہ نے بتایا ہے کہ جب تیرے والد صاحب فوت ہوئے تھے تو کم و بیش 6 مہینے کا تھا. تو میرا خیال تھا کہ 10 مارچ 1954 کو مرزا بشیر الدین محمود کی اس کی جو اس نے افتراء کیا اللہ پر مسلم موعود ہونے کا یا ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا، تو اللہ نے اپنی صورت علاقہ میں جو وعدہ کیا ہوا کہ جو مجھ پر افتراء کرے گا تو میں اس کی وطن کو قطع کر دوں گا. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو اس پر افتراء کیا تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کہ میں وہ موعود ذکی غلام یا میں وہ موعود مسلح ہوں، تو یہ سب جھوٹ تھا. اللہ نے پھر اس کی وطن کو قطع کیا. تو میں اکثر
कहता रहा हूँ पहले अपने खुतबात में या लेक्चरों में या अपनी तहरीरों में लिखा होगा कि मुझे लगता है कि ये आजिज़ हो सकता है कि 10 मार्च 1956 को पैदा हुआ हूँ मैं, लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया है कि अब्दुल गफ्फार तू 24 फरवरी 1954 को पैदा हुआ था। तो अब मैंने तो इसको अपनी इस बयान को, इस तहरीर को इस किताब में भी लिख दिया है, एपीलॉग में मेरी तारीख पैदाइश बाकायदा दर्ज है 24 फरवरी 1954। तो मैं कह रहा था कि मैं तो फरवरी यानी 24 फरवरी 1954 को पैदा हुआ, उस वक्त तो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को अगले ही महीने 10 मार्च को अल्लाह ने उसकी वतीन को कतल कर दिया। तो ये बातें जितनी भी लिखने वाले लोग हैं, मैं तो उनको जानते नहीं, ना मेरी जमात के अक्सर लोग जानते हैं इनको। तो ये जो आप कह रहे हैं इस आजिज़ पर या मेरी जमात के अहबाब पर, ये आप इतराज़ कर रहे हैं कि आप पलीदी कहते हैं, यजीदी कहते हैं, हम नहीं कहते। कादियानी जमात के वो लोग जिन्होंने फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन की कादियानी जमात को छोड़ा और जिन पर जुल्म हुए, जुल्म करने वाले मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन की ये औलाद है, तो उन्होंने फिर ये अपने जो उनसे के साथ जुल्म हुए थे तो उन्होंने इसका फिर अपनी किताबों में या अपने मजमूनों में उसका इजहार किया हुआ है। हमने नहीं कहा किसी को कि तुम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद या उसके जाली खलीफे जो जानशी बने फिरते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाओ। एक तो ये बात। दूसरी बात मैं ये जनाब आगा सैफुल्लाह साहब से कहता हूँ कि उन्होंने खाकसार की एक हम जुल्फ़ का भी जिक्र किया है, सुलेमान साहब का, अपने इस बयान में लोगों ने सुन लिया होगा। तो इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि देखें ना, ये रिश्ते होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में बन जाते हैं। और ठीक है, बिल्कुल जो उन्होंने सच कहा है कि मौलाना सुलेमान साहब या मुरब्बी सुलेमान साहब, मैं उनको नहीं जानता और लगता है मुझे कभी ज़िंदगी में मेरी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। तो मैं आगा सैफुल्लाह साहब से कहता हूँ कि मैं दर्जनों दफ़ा मैं यूके लंदन गया हूँ, तो मुझे पता है कि मौलाना या मुरब्बी सुलेमान साहब भी इधर लंदन में ही रहते हैं। और मेरा या हम लोगों से इन लोगों ने बाइकाट किया हुआ है, खराज मुखाती हमारा जमात नहीं कर दिया तो इन लोगों ने बाइकाट किया। ये भी इनकी लाइलमी है, बेवकूफ़ी कह लें। इनको चाहिए था अब मौलाना सुलेमान साहब जिनका जिक्र करते हैं आगा सैफुल्लाह साहब, वो मेरे बाकी वो मेरे हमजुल्फ़ हैं। इस रिश्ते से कोई मुझे इनकार नहीं, ना उनको इनकार हो सकता है। तो उनको चाहिए था, वैसे मौलाना सुलेमान साहब को चाहिए था कि जब एक हमजुल्फ़ होने का हमारा एक रिश्ता है, जब मेरा दावा उन तक पहुंचा तो मैं तो उनको रिश्तेदार बनता हूं, तो उनको चाहिए था कि जितनी जल्दी मुमकिन होता तो मेरी वो इस्लाह करते मेरे दावा के हवाले से, अगर मैं गलती पर था अपने दावे में। तो वो खुद भी लिखते हैं आगा सैफुल्लाह साहब कि सुलेमान साहब मेरे पास है। मैं दोबारा उनके अल्फाज पढ़ देता हूँ। वो लिखते हैं कि जंबा साहब का जो हमजुल्फ़ सुलेमान है वो मेरा गहरा यार है। वो मेरे पास अपनी ये किताब लेकर आया कि मैंने पेशगी मुस्लिम मौत पर ये किताब लिखी है, आप इस पर तबसरा करें। मैंने उसे कहा कि भाई इसे ले जाओ, ये आप अपने हमजुल्फ़ जंबा साहब को दें, वो आपको इस पर जवाब देंगे। मैं तो इस पर बहस नहीं करता। वो भी यानी मौलाना सुलेमान साहब भी अपने आप को दरवेश समझते हैं, वो इनका सगा हमजुल्फ़ है सुलेमान। तो ठीक है, वो दरवेश समझते हैं या जो भी समझते हैं समझें, हर कोई समझ सकता है। अगर कोई ये समझता है, वो मौलाना सुलेमान साहब अगर समझते हैं दरवेश हैं वो, तो ठीक है, वो समझें दरवेश अपने आप को। तो मैं मुद्दई मामूर मिनल्ला होने का दावेदार हूँ इस टाइम। उनको चाहिए था कि वो अपनी किताब उन्होंने लिखी पेशगी मुस्लिम मौत के हवाले से, आगा सैफुल्लाह के पास गए। ज़ाहिर है वो उनके दोस्त होंगे और हो सकता है कि हम क्लास भी हों और पढ़े लिखे हों जामिया अहमदिया में। तो उनको चाहिए था कि आप आगा सैफुल्लाह साहब की तरफ ले गए अपनी किताब को, तो मेरी इस्लाह आपको करनी चाहिए ना। पेशगी मुस्लिम मौत की मिस्ताक होने का तो मैं दावेदार हूँ, आगा सैफुल्लाह तो नहीं है। और आप हैं भी हम जुल्फ़, हम दोनों, आप पर जिम्मेदारी बनती थी, आपका एक जिम्मेदारी बन जाती थी कि अब्दुल गफ्फार जंबा दावेदार है, वो मेरा है भी हम जुल्फ़। अगर वो गलती पर है, अगर आप समझते थे, आपने किताब भी लिखी, तो अब्दुल गफ्फार जंबा की आपने इस्लाह करनी थी, आप मेरी तरफ आते। ज़िम्मे सी की बात है छोटी सी, मैं वो बता देता हूँ आगा सैफुल्लाह साहब को शायद इल्म ना हो कि 2014 की गलबन बात है। खाकसार का एक और हम जुल्फ़ है, इधर जर्मनी में रहते हैं, हमबर्ग में, तो उनका नाम है चौधरी मुबशर मिशाइल साहब। तो मेरे ख्याल में 2014 की बात है।
تو ان کا ملاقات ہوئی تھی ان سے، مولانا سلیمان صاحب سے. یہ میں باتیں آغا سیف اللہ صاحب کو بتا رہا ہوں کہ اگر تمہاری ملاقات ہو مولانا یا مربی سلمان صاحب سے تو ان سے پوچھ لینا یہ بات. ایسی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات ہوئی تھی. تو جب میری ہمزولف جو جرمنی میں رہتے ہیں چودھری مبشر احمد شاہ صاحب، تو ان کی جب ملاقات ہوئی تو مبشر صاحب نے ان کو میری آمدن عید مبارکباد، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، یہ کتاب میری اس وقت مولانا سلیمان صاحب جو ان کا بھی ہم زلف ہے، ظاہر ہے ہم تینوں ہم زلف ہیں، ان کو دی تھی یہ کتاب. تو میں نے یہ دوبارہ پوچھا بھی ہے چودھری مبشر صاحب سے کہ ایسے باقی ہوا تھا، ان کہ ہاں باقی یہ کتاب میں نے ان کو دی تھی. تو اگلے دن آ کے نا وہ آئے، میں آغا صاحب اللہ سے بتا رہا ہوں کہ وہ مسلم موت پیش گوئی مسلم موت کے متعلق کتابیں لکھ کر آپ کی طرف تو آ رہے ہیں مولانا سلیمان صاحب، لیکن وہ جو ان کا ہم زلف ہے یعنی عبدالغفار جمبا، یا ایک دوسرا ان کا ہم زلف چودھری مبشر احمد شاہ صاحب، تو یہ ہم سارے ہم زلف ہیں، یہ رشتے کے الگ طرف سے بن گئے ہیں. تو ہم ان کو چاہیے تھا کہ کتابیں بھی لکھیں، ضرور لکھیں، مضمون لکھیں، جو کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا کا دعویٰ مسلم موت جو ہے یا ماؤد یا مدعی معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ ان کا غلط فہمی پر مبنی ہے، تو ہماری اصلاح کرتے، میرے ساتھ بات کرتے. میں کہہ رہا تھا کہ وہ 2014 کی غالباً بات ہے کہ چودھری مبشر احمد شاہ صاحب گئے تھے ادھر لندن میں، 2014 میں بھی گیا تھا، تو ان کی ملاقات ہوئی. تو اپنے سسرال کے گھر میں وہ بھی گیا ہوا تھا، تو مولانا سلیمان صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے. تو یہ کتاب چودھری مبشر احمد شاہ صاحب نے ان کو دی، یہ خاکسار کی کتاب ہے، آمدن عید مبارکباد، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو. اگلے دن پھر وہ کتاب تو لے گئے، اگلے دن آئے تو وہاں پر نا جو میری بڑی سسٹر ان لا ہیں، جو ان کی وائف ہیں مولانا سلیمان صاحب کی، ان کو کتاب دے دی بھی جا کے ان کو دے دیں. تو وہ بیچاری اوپر آ کے کتاب وہ چودھری مبشر احمد شاہ صاحب کو وہ دے گئی، لیکن وہ خود مولانا سلیمان صاحب اوپر نہیں آئے. یعنی ان کو پتا تھا کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو مبشر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر بات ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں. مولانا سلیمان صاحب ہوں یا آغا سیف اللہ صاحب ہوں یا کوئی بھی مولانا صاحب ہوں، میں تو بڑے مولانا کو جو جماعت احمدیہ قادیان کے ہیں بڑے ادب کے ساتھ ان کو بلاتا رہتا ہوں کہ جناب اگر کوئی ایسی غلطی ہے میرے دعویٰ کے حوالے سے تو آپ لوگوں پر تو ذمہ داری بنتی ہے، آپ لوگوں کا تو کام ہے کہ نیکی کی تلقین کریں. ایک بندہ تمہاری ہی جماعت کا بندہ اگر وہ بندہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے تو آپ پر تو کھانا حرام ہونا چاہیے جب تک اس کو سمجھانا لے، اس کی غلطی اس پر ظاہر نہ کر دیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ مولانا سلیمان صاحب اگلے دن آئے یا ایک دن چھوڑ کے آئے ہوں گے، تو وہ نیچے سے میری سسٹر ان لا جو تھی تو وہ اوپر آ کر مبشر صاحب کو کتاب دے گی. یعنی یہی کتاب میں بار بار دکھا رہا ہوں، یہ کتاب دے گی، لیکن مولانا سلیمان صاحب نیچے کھڑے رہے، وہ نہیں ملے مبشر صاحب کو. اب دیکھیں نا آغا سیف اللہ صاحب، یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، اگر آپ کا دوبارہ رابطہ ہو مولانا سلیمان صاحب سے، ان سے کہنا یہ بات ہوئی تھی. تو آپ دیکھیں نا وہ پیشگوئی مسلم موت کے بارے میں ذکر کیا ہے اپنے کلپ میں، وہ کتاب انہوں نے لکھی، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے غیر یار ہیں، ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہیں باتیں. تو وہ ہم سکے ہم ظلم بھی ہیں، ہم تینوں ہم سکے ہم ظلم ہیں، چودھری مبشر احمد شاہ صاحب، یہ عاجز اور مولانا سلیمان صاحب، ہم تینوں سکے ہم ظلم ہیں. تو میں بارہا درجنوں دفعہ میں لندن جا چکا ہوں، تو وہ لندن میں ہی رہتے ہیں. تو ان سے پوچھنا ہے کہ جناب عبدالغفار جمبا بارہا ادھر آیا ہے لندن میں، آپ پیشگوئی مسلم موت کی کتاب لکھ کر میرے پاس تو آئے مجھے دکھانے کے لیے، تو آپ نے عبدالغفار جمبا کو آج تک وہ کتاب کیوں نہیں دکھائی؟ اگر وہ غلطی پر ہے آپ کا جو ہم زلف ہے عبدالغفار جمبا، تو آپ نے اس کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ مجھے کیوں دکھانے کے لیے آ گئے میرے پاس؟ تو باہر آپ کے پاس آئے وہ کتاب دکھانے کے لیے، آپ نے جو جواب دیا ہے تو وہ میں بھی سنا دیا ہے، آپ کی آواز بھی سن لیں گے لوگ کہ آپ نے یہی بات کہی ہے ان کو بھی، یہ جناب اپنی کتاب لے جائیں، آپ جو آپ کا ہم زلف ہے جمبا صاحب اس کو دکھائیں. لیکن انہوں نے کبھی بھی آغا سیف اللہ صاحب مجھے کوئی ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے، رابطہ ان لوگوں نے توڑا ہوا ہے، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہم سے نہ ملو. یہ ساری بیماریاں جو ہیں قادیانی جماعت میں لگا دی جاتی ہیں، اور خاص کر جو علماء ہوتی ہیں ان کو بھی لگتی ہیں بیماریاں، وہ تو زیادہ سیریسلی ان پر عمل کرتے ہیں ان کی ہدایات پر
کیونکہ وہ تو خارج کر دیتے ہیں، 1 منٹ نہیں لگاتے، خارج کر باہر بٹھا دیتے ہیں. تو بہرحال میں یہ باتیں آپ نے آغا سیف اللہ صاحب کہی ہیں، میں چاہتا تھا کہ آپ کو جواب دے دوں. باقی بہرحال اگر آپ کا رابطہ ہو مولانا سلیمان صاحب سے، اللہ کرے آپ سب زندہ، آپ کو صحت تندرستی دے، آپ سب کو اور لمبی عمریں آپ سب کو دے، میری دعا ہے. لیکن چونکہ آپ بھی جماعت احمدیہ قادیان کے مولانا یا مربی رہے ہیں، علماء ہیں، اور وہ بھی مولانا سلمان صاحب بھی عالم ہیں، وہ بھی جماعت احمدیہ میں پڑھے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اگر مولانا سلمان صاحب کا کوئی ہمزلف کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا ہے تو مولانا سلمان صاحب کی ذمہ داری بنتی تھی اس دنیا میں. اللہ کرے اس کو آپ بھی وہ سمجھیں اس بات کو، ذمہ داری کو، کہ اگر عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ مدعی معمور من اللہ یا مدعی مسلم موعود یا مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزما کے دعویٰ میں غلطی پر ہیں تو وہ سمجھائیں، اس عاجز کو سمجھائیں. میں بارہا آتا رہتا ہوں لندن میں، اب بھی آنے کے لیے تیار ہوں. اگر مولانا سلمان صاحب میرے پاس آنا چاہیں، موسٹ ویلکم، میرے پاس آئیں. میرے وہ رشتہ دار بھی ہیں، ظاہر ہے کہ میرے پاس آئیں، اور جس طرح چاہیں ہر قسم کی کتاب میرے پاس اویلیبل ہے، وہ مجھے حوالے دیں، بتائیں مجھے کہ کس طریقے سے میرا دعویٰ غلط ہے اور کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ سچا ہے. مرزا بشیر الدین محمود احمد اور باقی یہ جو مرزا غلام صاحب کے جو لڑکے تھے سارے، اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی مسلم موعود کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیے. یہ مرزا غلام صاحب کی بہی وہ الہامی بشارتیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ فیصلہ کر رہی ہیں اس بات کا. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ کس طرح سچا ہو گیا ہے؟ تو میں آغا سیف اللہ صاحب سے بھی یہی کہوں گا، اور اس طرح چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے میرے ایک ہمزلف کا مولانا سلمان صاحب ہیں، کبھی میری زندگی میں میرے خیال میں ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ میں عمر میں کافی چھوٹا ہوں ان سے، اور وہ ظاہر وہ زیادہ تر جب اپنا مربی تھے وہ پاکستان میں ہی انہوں نے کام کیا ہے، تو میں تو ادھر 1986 میں ادھر آ گیا تھا جرمنی، تو پہلے بھی میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو بہرحال اگر ان کو یہ میرے خطبہ جمعہ سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں مولانا سلمان صاحب کہ یہ عاجز کا دعویٰ غلطی پر ہے، تو جناب میرے پاس ہیں، بسم اللہ، میرے رشتہ دار بھی ہیں تو آئیں، انشاءاللہ ان کی اس کو عزت بھی دوں گا. ہر قسم کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اور مجھے بتائیں اور بتا کے جائیں کہ کس طریقے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود سچا تھا ہی نہیں سچا، جھوٹا تھا. تو اگر مجھے بلانا چاہیں مولانا سلیمان صاحب یا آغا سیف اللہ صاحب کہ لندن میں ان سے آ کر ملوں، تو میں بھی ملنے کے لیے تیار ہوں. آغا سیف اللہ صاحب میرے بعض دوست ہیں جن کا آپ سے رابطہ رہتا ہے. اب تو آپ ٹیلی فون میں نہیں اٹھاتے، میں تکلیف والی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے دوست جو جن کا آپ سے رابطہ تھا وہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ مولانا سیف اللہ صاحب اب ہمارا فون نہیں اٹھاتے. تو آپ کو چاہیے کہ اس طرح نہ کریں، آپ فون اٹھایا کریں، بات کیا کریں. باقی اگر آپ کے پاس کچھ سچائی ہے تو ہمیں بھی بخش دیں، ہمیں بتائیں. اور اگر آپ مجھے بلائیں لندن میں آنے کے لیے بھی، میں غفار سے بات کرتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، تو میں تو ہم وقت تیار ہوں آنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے، فہم دے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عاجز یا خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو ممبران ہیں سارے ہم کسی غلطی میں مبتلا ہیں، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ ہمیں سمجھائیں. اور آغا سیف اللہ صاحب اور اس طرح مولانا سلمان صاحب، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی جماعت احمدیہ قادیان جو بنی پھرتی ہے یہ جعلی خلیفے ہیں، کوئی خلیفہ شریفے نہیں ہیں. آپ اپنی آخرت کا فکر کریں. مولانا سلمان صاحب اور آغا سیف اللہ صاحب، آپ نے میرا اخراج مقاطعہ میری جماعت کے لوگوں کو کر دیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے جان چھڑائی ہم سے اس دنیا میں، چلو جان چھوٹ گئی آپ کی، آگے کیا بنے گا؟ آغا سیف اللہ صاحب اور مولانا سلمان صاحب، آپ لوگوں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے. کوئی دنیا میں نہیں جو انسان جو پیدا ہوا ہے وہ ضرور مرے گا. ہم سب پر موت آنی ہے، ہمیں آگے جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری دینی ہے، ہمارے سوال جواب ہوں گے، وہاں پر ہم نے اپنا ایمان اپنے اعمال پیش کرنے ہیں، وہاں پر ہمارا پوچھ گچھ ہوگی. تو آپ لوگوں سے میں کہوں گا آغا سیف اللہ صاحب اور مولانا سلمان صاحب تو میرے سگے، وہ خود کہتے ہیں میرے وہ ہمزلف ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ جناب اس دنیا میں اپنے اعمال اپنے ایمان کا محاسبہ کر لو، موت کے بعد کچھ نہیں. پھر
وہاں پر نہ یہ جعلی خلیفے تمہارے کام آئیں گے، نہ کوئی عہدیدار تمہارے کام آئے گا، تمہیں اپنے جواب سوال خود ہی دینے پڑیں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ عاجز بھی مرنے کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، یہ عاجز بھی کامل یقین رکھتا ہے کہ میں بھی پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام محمدی میری مرزا غلام احمد علیہ السلام کے قدموں میں ہی وہاں پہ کھڑا ہوں گا. اور میں بھی، میرا مقدمہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی ہوگا کہ یہ لوگ میرے رشتہ دار تھے. خاص کر مولانا سلمان صاحب سے میں کہتا ہوں اس دنیا میں کہ جناب میں آپ کا ہمزلف ہوں، تو آپ تو عالم ہیں، مربی ہیں، جامعہ میں پڑھے ہیں، تو آپ ایک ایسا شخص جو آپ کا ہمزلف ہے، اگر وہ غلطی پر ہے، آپ کتابیں لکھتے ہیں مسلم موت کے متعلق، ایک دوسرے اپنے جامعہ کے عالم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو تو عبدالغفار جمبا سے بات کرنی چاہیے تھی کہ جناب جمبا صاحب میں نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ کے دعویٰ کا اس میں نے رد کیا ہے یا جو بھی کیا ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کو تو یہ کتاب میرے دوسرے ہمزلف چودھری مبشر شاہد صاحب نے دی تھی، تو آپ نے کتنی پڑھی ہے مجھے نہیں پتہ، ایک رات میں کتنی پڑھ لی. باہر اگلے دن آ کے آپ کتاب واپس کر گئے، اور ہماری سسٹر ان لا جو تھی، آپ کی جو بیگم ہے، تو وہ اوپر آ کے کتاب دے گی، آپ تو ملے بھی نہیں چودھری مبشر شاہد صاحب کو. یہ دیکھیں نا، یہ کیا ہے کتابیں آپ لکھ رہے ہیں. ان باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے آپ نے وہ لے گئے تھے آغا سیف اللہ صاحب کو دکھانے کے لیے، اس کی کیا حقیقت ہوگی. اور تبھی اس نے دیکھتی کہہ دیا ابھی یہ کتاب جمبا صاحب کے پاس لے جائیں. وہ آغا سیف اللہ صاحب سمجھ گیا نا کہ اس میں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. پوری جماعت انبیاء قادیان، ان کے جعلی خلیفے، سارے ارباب و اختیار علماء جو بنے پھرتے ہیں، مولوی، سب بے بس ہیں، سچائی کے آگے بے بس ہیں، میرے آگے نہیں ہے. میرے پاس حق ہے، سچائی ہے، اللہ نے مجھے حق پر کھڑا کیا اور اپنے فضل اور احسان سے نواز دیا. یہ اس کا احسان ہے مجھ پر. میرے اندر کوئی خوبی نہیں، نہ کوئی میں عالم تھا، نہ میں عالم کے گھر میں پیدا ہوا. تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، اس نے مجھے بخش دیا. تو بہرحال آپ رشتہ دار ہیں. چونکہ آغا سیف اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے آپ کا، مولانا سلیمان صاحب سے میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی آپ زندہ ہیں دنیا میں، میں بھی زندہ ہوں. آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مرنے سے پہلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں باقی سنجیدگی سے کہ عبدالغفار جو میرا ہمزلف ہے وہ غلطی پر ہے، تو آپ مجھے یہ غلطی کو نکالیں، دور کریں. آپ آئیں میرے پاس، مجھے بلائیں، میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں، تو ہماری یہ غلطی دور ہو جائے. لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ ڈرتے ہیں سارے اس شیطانی نظام سے کہ خارج کر دیں گے، کیا ہوگا. یہ لاکھ دفعہ خارج کرتے رہیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن اگر آپ گمراہی کی موت مر گئے اس دنیا میں، یہ جو میں باتیں کہتا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں. قادیانی جماعت ساری جو لوگ ہیں، سارے احباب سب آتے ہیں اس جماعت میں جو ان کے پیروکار ہیں جعلی خلیفوں کے، وہ ساری گمراہی کی موت اگر سب یہ مر گئے تو آگے کیا بنے گا آپ لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو سمجھ دے، فہم دے، اور اپنا ایمان کا، اپنے فیض کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی آپ لوگوں کو توفیق ملے. سامعین کرام، یہ تو چند باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا آغا سیف اللہ کے حوالے سے، جو انہوں نے خود بیان کی ہوئی ہیں میرے جماعتی امجد صاحب سے ان کے کسی فرد کے ساتھ. تو میں نے سنا بھی دی، ان کی آواز بھی ان کی سنا دی، انہوں نے یہی باتیں کی ہیں. تو بہرحال میں تو ہم وقت تیار ہوں. آغا سیف اللہ صاحب میرے دعویٰ کے حوالے سے کوئی میری اصلاح کرنا چاہیں، مجھے سمجھانا چاہیں تو میں تیار ہوں، کیل میں تیار ہوں، میرے پاس ہیں، بسم اللہ. میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں. اس طرح مولانا سلیمان صاحب مربی جو ہیں، وہ ظاہر ہو تو وہ تو میرے رشتہ دار ہیں. اگر وہ ذمہ داری نبھانا چاہیں میری اصلاح کی تو میں تو تیار ہوں، میرے پاس ہیں، بسم اللہ. اور مجھے بلائیں لندن میں آنے کے لیے تیار ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک رشتہ داری کے اللہ نے پیدا کر دی رشتہ داری، ہم رشتہ دار بن چکے ہیں. تو رشتہ داروں کا تو زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار سیدھے راستے سے ادھر ادھر ہو گیا ہو، بھٹک گیا ہو، تو اس کی اصلاح کریں، اس کو ہدایت کی طرف لائیں. اکثر کہا جاتا ہے جماعت احمدیہ قادیان میں یہ مبلغ تیار ہوتے ہیں، اسی لیے تیار ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کو تقویٰ کی طرف بلانا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا. تو میں تو کہوں گا مولانا سلیمان صاحب کو بھی، جناب آپ کی تو ذمہ داری ہے، آپ تو پڑھے ہیں جامعہ میں، اسی لیے پڑھے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا، نیکی کی طرف لانا، تقویٰ کی طرف بلانا. تو اگر آپ کا کوئی ہمزلف یعنی خاک سار عبدالغفار جمبا اگر کوئی سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے یا کوئی غلطی اس کو لگ چکی ہے، آپ پر ذمہ داری تھی، اب بھی ہے کہ آپ اس کو اس غلطی سے باہر نکالیں، اس کو دلائل دیں، بتائیں کہ عبدالغفار جمبا آپ کی یہ غلطی ہے.
تو خراج اور مقاطعہ جماعت احمدیہ قادیان کے جعلی خلیفوں جعلی نظام کے پیچھے شیطانی نظام کے پیچھے لگ کے کرنا اپنے رشتہ داروں کا اخراج مقاطعہ کرنا ان سے بائیکاٹ کرنا تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، نہ اس کو ہم فہم و فراست کہہ سکتے ہیں۔ تو سامعین کرام آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ جناب انور مقصود صاحب فرماتے ہیں حقیقت ہے مگر بہت تکلیف دہ ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جناب میں آغا سیف اللہ سے بھی کہوں گا، اپنے رشتہ دار جو ہیں ہم زلف میرے مولانا سلیمان صاحب، ان سے بھی کہوں گا کہ جہاں دماغ غلام ہوں وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہے حقیقت، بڑی تکلیف دہ ہے۔ قادیانی جماعت میں یہی کچھ ہوا ہے۔ 1954 سے لے کر آج تک ان لوگوں نے ذہنی طور پر لوگوں کو ایم پی کو غلام بنایا۔ اب یہ غلام بن بیٹھے ہیں نسل در نسل۔ اب ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ان کے جعلی خلیفوں کو کچھ زنجیریں بنائیں، ان کو قید کریں۔ انہوں نے ذہنی طور پر ایسا برین واش کیا ہے کہ اب وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو بہرحال مولانا سلیمان صاحب آپ بھی عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ساری زندگی آپ نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا ہے، اور حضرت مرزا غلام صاحب کا جو میسیج ہے، جو احمدیت ہے، ان کی تعلیم اس کی طرف بلایا ہے۔ یہ عاجز بھی آپ سے یہی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایک ہمزلف میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں اس کے دعویٰ کے حوالے سے تو بسم اللہ آپ مجھے سمجھائیں، بتائیں۔ لیکن مصیبت یہی ہے کہ جیسے کہ انور مقصود صاحب فرماتے ہیں جہاں دماغ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ تو غلامی کی توق پہنے بیٹھے ہوئے ہو۔ ان شیطانی جال ساز لوگوں نے جو نظام بنایا ہوا ہے، نظام کس کا ہے؟ کیا نظام اگر تھا تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا اپنے ماننے والوں کے آگے، وہ دین اسلام ہے، وہ اصل نظام ہے۔ باقی کوئی نظام شظام نہیں ہے، یہ سب شیطانی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو فہم دے اور آپ کے اندر بھی وہ تقویٰ اور نیک نیتی پیدا ہو، اور آپ اپنی آخرت کا فکر کریں اور اپنے ایمان کا اپنے عمل کا محاسبہ کریں۔ سامعین کرام، جناب فیض صاحب پاکستان کے ایک بڑے زبردست شاعر ہو گزرے ہیں، اب تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو وہ کیا خوب لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ایک دو شعر آپ لوگوں کو سنا دوں خطبہ کے آخر پر۔ جناب فیض صاحب فرماتے ہیں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے۔ سامعین کرام، اور بطور خاص آغا سیف اللہ صاحب اور اس طرح مولانا سلیمان صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو، اگر کوئی میری دعویٰ کے حوالے سے کو بتانا چاہے مجھے غلطی ہوئی تو میں تو تیار ہوں، کوئی میری وہ اصلاح کرے، مجھے بتائے کہ کہاں پر میری غلطی ہے۔ تو باقی جو احمدی بہنیں بھائی اور بزرگ ہیں، خواہ ان کا تعلق جماعت احمدیہ قادیان سے ہے یا لاہور سے ہے یا کسی اور فرقہ سے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے سب کو کہ اپنی آخرت کا فکر کریں۔ یہ دنیاوی زندگی جیسی بھی گزرنی تھی آج تک گزر گئی یا آگے گزر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دنیاوی زندگی میں دکھ بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں انسان پر، اور بعض اوقات ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ غربت کے مسائل آ جاتے ہیں، کوئی اور مشکلات بھی حائل ہو سکتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے انسان کو غور کرنے کا، سوچنے کا، وہ آخر کی زندگی کا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرے اس دنیا میں۔ تو اللہ کرے میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں سارے، ان کو اور سوچنے کی توفیق ملے، اور وہ یہ جو جھوٹے دعویٰ مسلم موت کی پیروکار بن بیٹھے ہیں قادیانی جماعت میں، اس سے وہ اللہ کرے وہ نجات پا جائیں۔ تو اسی پہ میں آج کا اپنا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا
نعم المولا ونعم النصير ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.